نعمت تو اسپتال گئی ہے میرے خیال ہے چیک اپ کے لیے. اللہ خیر کرے. کس آیت سے شروع کرنا ہے آج؟ تلاوت بھی یہیں سے ہونی ہے. اچھا ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. Yes. لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ. يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. زینت القوم کب پڑھ گیا تھا میں؟ ہاں ٹھیک ہے. زینت القوم ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن
فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ولا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وسالهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون ويحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.
انہو سے ومن یاتی مومنا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا. اچھا اچھا ایک منٹ ہے، آیت 78 لکھی ہوئی ہے اس پہ، جی تو اس کا مطلب رکوع سے شروع ہو رہا ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے. نشان اونچا لگا، انہوں نے ٹھیک لگایا تھا، میں نے اونچا کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے ڈھانپا ہوا تھا اس کو، اس ایرو کی وجہ سے غلطی لگ رہی تھی، یہ یہاں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور ہم نے موسیٰ پر وحی فرمائی تھی، پہلے فرما چکے تھے وحی، ان اسر بعبادی، کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر چل پڑ. فضرب لہم طریقاً فی البحر یبسا، اور ان کے لیے سمندر میں خشکی کا راستہ بنا، خشکی کا راستہ پکڑ. لا تخاف درکم ولا تخشا، نہ تو اس میں ڈرے گا، یعنی اس وجہ سے کہ خدا کا تجھ پر سایہ ہوگا. لا تخاف درکن، تو پکڑے جانے کا خوف نہیں رکھے گا. ولا تخشا، اور نہ تو ویسے ڈرے گا. یہ لفظی ترجمہ ہے چونکہ مضارعہ ہے، لیکن بعض دفعہ حکم کے لیے بھی مضارعہ استعمال ہوتا ہے اگر زیادہ شان کا حکم ہو. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا تھا، اس لیے یہ ہدایت بھی ہو سکتی ہے کہ اس میں تو ڈرے گا نہیں، یعنی ڈرنا نہیں. دو قسم کے خوف ہیں، ایک فرعون کے پکڑے جانے کا خوف، فرمایا وہ خوف بھی تجھے نہیں کرنا چاہیے. دوسرا خوف ہے ڈوبنے کا، اس خوف کی بھی ضمانت دے دی کہ تجھے ضرورت نہیں خوف کرنے کی. یہ جو ہے اس نصیحت کا رنگ اور پیشگوئی کا اکٹھا رنگ، یہ ثابت ہوتا ہے بات کے واقعہ سے کہ ساری قوم ڈر گئی، لیکن حضرت موسیٰ نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے اور کوئی ڈر کی ضرورت نہیں ہے، ہم نہیں پکڑ سکتے ہمیں وہ. تو یہ جو پہلا انداز ہے بیان کرنے کا، یہ محض یہ نہیں کہ آئندہ یہ ہوگا، بلکہ ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے کہ دیکھ تجھے ڈر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خدا وعدہ کرتا ہے تجھے ڈر نہیں ہوگا. تجھے نہ فرعون کا ڈر ہونا چاہیے، نہ لہروں کا ڈر ہونا چاہیے. ایک یہ ہے. دوسرا اہم نقطہ یہاں یہ اٹھتا ہے کہ ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرعون سے ہم نے کہا، نہ حضرت موسیٰ سے کہا کہ تو اپنا سونٹا دریا پہ مار، تو دونوں طرف ہٹ جائے گا اور پہاڑ کی طرح موج اٹھتی ہوئی موجیں ہوں گی. ان دونوں باتوں میں تو بظاہر تضاد دکھائی دیتا ہے. ایک طرف وہ خشک جو رستہ جوار بھاٹے کے نتیجے میں پیدا ہو جایا کرتا ہے ڈیلٹا کے پاس، بالکل وہی نقشہ کھینچا، اس کو فیوڈ کہتے ہیں، ایک قسم کا خشک رستہ جو آگے پیچھے جب پانی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ادھر دریا میں مثلا ویسے بھی کم پانی ہو گیا ہو فرض، اور آگے سمندر پیچھے ہٹ گیا ہو، تو ایسے بہت سے رستے نکلاتے ہیں جس میں پرندے پھر آ کر اپنے شکار کرتے ہیں، اپنی چیزیں تلاش کرتے ہیں کیچڑ میں. تو ایسے رستے سے گزرنے کا حکم ہے، واضح طور پر خشک فرمایا گیا ہے. دوسری جگہ جو نقشہ کھینچا ہے کہ اپنا سوٹا مار اور ہٹ جائیں گے پانی دونوں طرف اور بہت بڑی بڑی لہریں دکھائی دیں گی. یہ عربی پروگرام میں سوال اٹھا تھا، تو اس وقت میں نے ان کو یہ سمجھایا تھا کہ یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے جو طاقت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور خوف سے بچانے کے لیے ذکر فرمایا ہے. نہیں، خوف سے بچانے کے لیے نفسیاتی کیفیت ہے جو بنی اسرائیل کی جو حضرت موسیٰ کے پیچھے تھے ان کی تھی.
اور وہ تیاری ہو رہی تھی جس نے بالآخر فرعون کو غرق کرنا تھا. تو سوٹا مار کے ان کے اوپر نفسیاتی لحاظ سے ان کو ایک طاقت بخشی گئی. اور وہ جو نظر آتا تھا کہ بالکل قریب قریب ہیں دو لہریں، وہ اس تاثر سے بچ گئے اور ان کا خوف کم ہو گیا. نظر کیوں آتا تھا؟ اس لیے کہ فرعون جس حالت میں غرق ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف دریا کی طغیانی آتی ہوئی، کوئی اوپر سے آتی ہوئی طغیانی نہیں تھی جس نے اس کو آ لیا ہے، بلکہ سمندر کی موجیں بھی اس طرف بڑھ رہی تھیں. اس میں ان کے وہاں پہنچنے میں کوئی وقفہ تھا، اور جو خوفزدہ آدمی اس کو تو لگتا ہے کہ سر پہ آ گیا سب کچھ. اور جو دور کی جگہ ہو اگر وہ بہت بلند ہو تو بالکل قریب دکھائی دیتی ہے. ابھی ہم گئے تھے ناروے، وہاں گلیشیئر کے پاس پہنچے، بھی فائزہ وغیرہ کو یاد ہے، یوں لگتا تھا سامنے یہاں پاس ہی ہے. اس سے پہلے جب ہم وہاں اس طرف چلے تھے تو 2 گھنٹے لگے تھے وہاں پہنچنے میں، یا 1.5 گھنٹہ، ہاں 3 گھنٹے آنے جانے میں لگے تھے، اور لگتا یہ تھا کہ بالکل سامنے کھڑا ہے. تو بہت بلند چیز جو ہو وہ فاصلے کے لحاظ سے بہت قریب دکھائی دیتی ہے، اور اگر خوفزدہ ہو انسان تو پھر تو بالکل ہی لگتا ہے کہ سر پہ چڑھائی ہے. اس لیے جو سیناریو ہے وہ یہ بنتا ہے، یہ تو قطعی بات ہے اس آیت کی روشنی میں اس کا مسئلہ حل ہوگا، کیونکہ آیتوں میں تضاد نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے خشک رستے سے گزرنے کا حکم دیا تھا، اور یہ نہیں تھا کہ موجیں بالکل ساتھ ساتھ اٹھ کر کھڑی ہو گئی دیوار کی طرح. اگر ایسا ہوتا تو فرعون داخل ہی نہ ہوتا اس میں. فرعون کے داخل ہوتے تک وہ رستہ خشک رہا ہے. اور جو موجیں ہیں وہ کیسے پیدا ہوئیں اس کے متعلق مختلف، یعنی مختلف زیادہ تو نہیں مگر 2 باتیں امکانی طور پر ہیں. ایک یہ کہ اس دریا میں اوپر کہیں بہت زور سے طغیانی آئی ہے، اور نیل میں اس قسم کی طغیانیاں آنا عین ممکن ہے، ہمیشہ ہوتا ہے، اب بھی ہوتا ہے، کیونکہ اوپر جو کیچمنٹ ایریا ہے وہ بہت ہی زیادہ بارشوں والا، اور سوڈان کی پہاڑیاں اور دوسری ارد گرد کی پہاڑیاں جہاں سے آتا ہے نیل، وہاں بہت بارشیں ہوتی ہیں. لیکن کبھی کبھی خشک بھی ہو جاتا ہے سب کچھ. تو اگر کچھ عرصے تک خشک سالی نہ بھی ہو، 15-20 دن مہینہ بارش نہ ہوئی ہو، تو پانی پایاب ہو جائے گا. اور جیسی وہاں ٹورینشل رینز ہوتی ہیں وہ اتنی اچانک آتی ہیں کہ ناممکن ہے کہ آہستہ آہستہ پانی بڑھے. وہ تو لگتا ہے کہ پوری دیوار آگے آ رہی ہے. اور ایسی طغیانی ہم نے پاکستان میں بھی دیکھی ہے. جب وہ اچانک بارشیں اوپر ہو جائیں تو اخباروں میں چھپتا ہے کہ یہ لگتا تھا پوری دیوار کی دیوار ایک سیلاب کی آگے بڑھ رہی ہے. تو سیلاب کا اچانک اتنا زوردار ہو جانا کہ اس کا فرنٹ ایک دیوار کی طرح دکھائی دے، اس کا جو سامنا ہے وہ ایک پوری دیوار آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے، یہ ایک طبی بات ہے. اس میں قطعاً کوئی تعجب کی بات نہیں، بلکہ تعجب کی بات صرف یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس چیز کو اپنے کمانڈ میں لے کر ایسا عمدگی کے ساتھ صحیح وقت پر استعمال فرمایا ہے کہ موسیٰ تو بچ گئے اور فرعون غرق ہو گیا. اگر اتنی دور ہوتی لہریں کہ وہ موسیٰ کے ساتھیوں کو دکھائی بھی نہ دیتی تو فرعون تک بھی نہیں پہنچنی تھی، کیونکہ فرعون لگتا ہے اس کی ویک پہ بہت تیزی سے آیا ہے، اور رتھوں پر سوار تھے، ان کے پاس گھوڑے تھے، ان کے پاس دوسرے ساز و سامان تھے، آرمی موو کی ہے پوری. اور ایک قافلہ جس میں بچے، بوڑھے، گودیوں میں اٹھائے ہوئے سامان، یہ چیزیں ہیں، ان کی رفتار بہت آہستہ ہوا کرتی ہے. تو رات کے وقت خدا نے چلنے کا حکم دیا تھا اس لیے کہ ان کو کافی وقت مل جائے اور نظر سے بھی پوشیدہ رہیں. تو معلوم ہوتا ہے رات کے 12 بجے کے بعد، یعنی جو بعد کا حصہ ہے، اس میں کسی وقت چل پڑے ہیں جبکہ لوگ سو گئے ہیں.
اور جس وقت وہ دریا میں پہنچے ہیں اس سے پہلے پہلے ان کو خبر ہو گئی تھی، چنانچہ بڑی تیز رفتاری سے انہوں نے تعاقب کیا ہے۔ جس وقت یہ دکھائی دیے ہیں فرعون اور اس کے ساتھی داخل ہوتے ہوئے، اس وقت حضرت موسیٰ نکل رہے تھے باہر کی طرف، اور وہاں ان کی قوم نے خوف کا اظہار کیا ہے، ہم تو مارے گئے۔ بس دو خوف ان کو جو تھے، خدا نے ان دونوں خوفوں سے بچا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ وعدہ ہے جو یہاں دیا جا رہا ہے۔ یعنی پہلا خوف تھا لہروں کا، بڑے زور کے ساتھ دریا کی لہر کی طغیانی کو آتے ہوئے دیکھنا، ڈر کی وجہ سے قریب دکھائی دے رہی تھی، رستہ خشکی ہی کا تھا۔ حضرت موسیٰ کا سوٹا مارنا ان کے لیے نفسیاتی طور پر ایک طاقت کا موجب بنا، میں پہلے بھی یہ سوٹا اسی قسم کے کام دکھاتا رہا ہے۔ اور دوسرا خوف فرعون کے پکڑے جانے کا، یہ جب نکلنے لگے ہیں تو اس وقت حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم نہیں پکڑے جاؤ گے۔ اب جو دوسری طرف سے لہر اٹھی ہے اس کی دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں، یعنی ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس وقت جوار کہتے ہیں نا بڑھنے کو، یا بھاٹا کہتے ہیں، جوار بٹا کٹا بوٹا تو کھولا تو کٹ ہی جاتا ہے، لیکن جوار کس کے لیے اور بھاٹا کس کے لیے ہے؟ جوار بڑھنے کو غالباً کہتے ہیں اور بھاٹا گھاٹے کو کہتے ہوں گے۔ بہرحال جو بھی ہے، ہائی ٹائیڈ اور لو ٹائیڈ انگریزی میں محفوظ ہے یہ بات۔ ہائی ٹائیڈ کا جب آتی ہے تو بعض دفعہ ایسے وقت میں آتی ہے کہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کا تعلق سورج اور چاند اور زمین کے آپس کی الائنمنٹ سے ہے۔ تو اگر اس کے بعد بہت بڑی ہائی ٹائیڈ اٹھ رہی ہو تو وہ بھی خوف زدہ جماعت کو، جس کو یہ خوف کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ فاصلہ ہے، کچھ بچے ہیں، سامان ہے، لمبی لائن ہے، کیونکہ 60,000 وہم الوف قرآن کریم فرماتا ہے اور بائبل کہتی ہے لاکھوں۔ تو لاکھوں نہ صحیح، 60,000 بھی نہ صحیح، 20-25 ہزار کی تعداد بھی ایک تنگ رو سے گزر رہی ہو جہاں خشکی بہت بڑی نہیں ہوا کرتی، وہ 20-25 گز یا شاید 100 گز سے زیادہ وہ جگہ نہیں ہوگی جو ان دو جوار گھاٹ بھاٹا کے درمیان خشک رہ جاتی ہے۔ تو یہ پورا سیناریو جو ہے یہ آپ کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا کہ جو گزر رہے ہیں ان کا خوف برحق تھا۔ ان کو قریب نظر آنے کا مطلب یہ نہیں کہ سر پہ چڑھی ہوئی تھیں وہ لہریں، مطلب یہ تھا کہ اتنے بڑے قافلے کے ساتھ یہ فاصلے جو دکھائی دے رہے تھے وہ طبعاً ان کو بہت قریب دکھائی دے رہے تھے، اور حضرت موسیٰ کے چھوٹے نے سہارا دے دیا۔ جب نکلے ہیں تو آخری کنارہ نکلتے نکلتے وقت لگا ہوگا، اس عرصے میں فرعون داخل ہوا ہے تو اس وقت تک خشکی تھی، مگر نسبتاً قریب آ گئی تھی لہریں۔ وہ جو دریا کی جو ہائی ٹائیڈ ہے سمندر کی، وہ بھی قریب آ گئی تھی، مگر اتنا قریب ابھی بھی نہیں پہنچی، اور وہ دریا کی طغیانی دور سے ان کو جو دکھائی دیتی تھی وہ بھی نسبتاً قریب آ گئی تھی۔ ان کو یہ خیال ہوگا کہ یہ گزر گئے ہیں تو ہم بھی گزر جائیں گے، اور جلدی تھی، کیونکہ اگر یہ مس کر جاتے تو پھر وہ ہاتھ سے دور، بہت دور نکل جاتے۔ معلوم ہوتا ہے چونکہ برجز تو تھے نہیں، جس رستے پہ یہ چلے ہیں اس رستے پہ اور کوئی جلدی پہنچ کر یا ان کو کٹ کرنا آگے سے بڑھ کے ان کے جو ان کا فرار کی راہ بند کرنا یہ ممکن نہیں ہوگا، تبھی وہ رسک لے گئے ہیں وہ، اور چونکہ رتھیں وغیرہ بھی تھیں اس لیے وہ اس پر چل پڑے۔ اب دوسرے جو خیال کیا جاتا ہے وہ ایک غالباً انگریزی ہے یا امریکن، لیکن میرا خیال ہے وہ یورپین، جو بھی ہے یورپین ہے یا ویسٹرن، ایک اسکالر ہے جس نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کا جو وقت ہم بتاتے ہیں اس سے تقریباً 200 سال پہلے سمندر کا ایک جزیرہ جو گریس کے پاس ہے، ترکی اور گریس کے پاس ہے،
وہ ایک بہت بڑے آتش فشاں پہاڑ کے پھٹنے کے نتیجے میں سارے کا سارا غرق ہو گیا تھا۔ اس کے آثار اب جو آرکیالوجسٹ ہیں انہوں نے نکال لیے ہیں، اور اس کا جو امپیکٹ تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ اس کی جو راکھ تھی وہ دریائے نیل کے دونوں طرف ابھی تک اس پہچانی جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے جو مٹی کے معائنے کیے ہیں اس میں اس راکھ کی، جو اس والکینو کی راکھ تھی، اس کے آثار ابھی تک دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس کا یہ اپنا نظریہ ہے کہ وہ جو بہت بڑی لہر اٹھی ہے وہ اس آتش فشاں کے پھٹنے سے اٹھ سکتی ہے، اور اتنی تیزی کے ساتھ وہ آگے بڑھ سکتی ہے کہ وہ اس کو غرق کر دے فرعون کی قوم کو۔ لیکن یہ نظریہ قابل قبول نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے علم میں رہنا چاہیے۔ قابل قبول اس لیے نہیں کہ پھر وہ لہر اتنے تنگ پیمانے پر تو نہیں آئی کہ صرف فرعون کو غرق کر گئی، حضرت موسیٰ اور آپ کے ساتھی بھی غرق ہو جانے چاہیے تھے ساتھ، اور سارا مصر غرق ہو جانا چاہیے تھا۔ اور یہ واقعہ اگر ہوا ہے تو پھر بہت پہلے ہوا ہے، اس کے بعد دوبارہ مصر آباد ہو گیا ہے، اور عصر نو وہاں کی جو سویلائزیشن تھی پھر اپنے عروج کو پہنچی ہے۔ تو یہ واقعہ ہکسوس کے دور میں ہوا ہوگا، جبکہ ابھی فرعون نے مصر کو دوبارہ مصر پر غلبہ حاصل نہیں ہوا تھا۔ اور پھر وہ ہے بھی یک طرفہ بات، اس میں دوسری طرف سے آنے کی ذکر نہیں ہے۔ لیکن ایک اور بات یہ ہے کہ وہ جو لہر کا جو فرنٹ بتاتے ہیں وہ اتنا بڑا ہے کہ مصر اور اس کے دونوں طرف دور دور تک کے سارے علاقے جو ساحلی علاقے ہیں وہ کلیتاً ملی میٹ ہو جانے چاہیے۔ تو ایسا کوئی واقعہ نہ بائبل میں مذکور ہے نہ قرآن میں، اس لیے وہ نظریہ رد کرنے کے لائق ہے تو اس کا تعلق نہیں مطلب ہے اس سے۔ اور پھر تاریخیں ایسی بدل جائیں گی کہ جو تاریخیں نہ قرآن کی تاریخ کے مطابق درست بیٹھیں گی نہ بائبل کی تاریخ کے مطابق درست بیٹھیں گی۔ بس یہ وہ واقعہ ہے جس میں لفظ درک کے تعلق میں طریقاً فی البحر یبسا فرمایا گیا ہے کہ درک سے نہیں ڈرے گا تو، اور چونکہ تو خشک رستے پر چل رہا ہوگا، اس لیے خشک رستے پہ چل رہا ہوگا، اور فرعون بھی اس خشک رستے میں داخل ہوگا، تب جا کے بات مکمل بنتی ہے۔ تو لازماً خشک رستہ پکڑ، اور فرعون کے ذریعے پکڑے جانے سے نہ ڈرے گا، نہ تجھے طغیانی کی لہروں کا کوئی خوف ہوگا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، بس فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا ہے، داخل ہو گیا اندر۔ فَغَشِيَهُمْ، تب اس کو ڈھانپ لیا، من الیم ما غشیہم، سمندر میں سے اس چیز نے جس نے اس کو ڈھانپ لیا۔ یعنی ایک ایسی آفت تھی جو ناقابل بیان ہے، پوری طرح وہ طغیانی نے ان کو اپنے اندر لے لیا اور وہ نظر سے غائب ہو گئے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ہدایت نہیں دی۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم ووعدناکم جانب الطور، اے بنی اسرائیل یاد رکھو کہ ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات بخشی تھی۔ ووعدناکم جانب الطور، اور تمہیں طور کی طرف وعدہ کے مطابق لے گئے، طور کے کنارے، جانب الطور۔ وعدناکم جانب الطور سے مراد یہ ہے وعدہ کیا جو پورا کیا، کیونکہ جانب الطور کے وعدے کی بحث نہیں ہے، وہاں پہنچایا ہے تمہیں۔ طور الایمنہ جو دائیں طرف کا حصہ ہے طور کا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر ہم نے من اور سلوہ اتارا۔ اب یہ ہجرت کے واقعات شروع ہو گئے ہیں،
ایک طور کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگ لینے گئے تھے، ایک واقعہ ہے جب ان کے اوپر خدا تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے ان کو بلایا تھا، 30 راتوں کے لیے اور پھر 10 راتوں کے لیے پورا کر دیا تھا۔ یہ دوسرا وعدہ ہے طور والا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معین کتنے تھے، 70 تھے نا وہ ساتھی، جن کو لے کر وہ طور کے پاس گئے تھے خدا سے ایک عہد نامے کے لیے۔ تو یہ جو واقعہ ہے طور والا، یہ واقعہ غرقابی یعنی فرعون کی غرقابی اور موسیٰ کی ہجرت کے بعد کا ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے کھاؤ، ولا تطغوا فیہ، اور ان میں تجاوز نہ کرو، سرکشی نہ کرو۔ کا لفظ جو ہے یہاں اس موقع پر تجاوز کے معنی رکھتا ہے، کھاؤ پیو مگر اس میں تجاوز نہ کرنا، ان شرائط کے مطابق کھاؤ جو خدا نے مقرر فرمائی ہیں۔ اگر تم سرکشی کرو گے یا جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں تجاوز کر جاؤ گے خدا تعالیٰ کی ہدایات کے بارے میں، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو تم پر میرا غضب نازل ہوگا۔ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس پر میرا غضب نازل ہو، فَقَدْ هَوَا، تو وہ گر گیا۔ ہوا سے مراد گرنا ہے، مگر اس میں یہاں ہوا کا لفظ استعمال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ گر گیا۔ دو باتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ لفظ یہاں بہت ہی خوبصورت دکھائی دے رہا ہے۔ اول یہ کہ طور کی باتیں ہو رہی ہیں، اور طور ہی پہ ان کو ڈراوا تھا کہ اگر تم یہ کرو گے تو تم پر یہ بجلی بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ تو ہوا کا مطلب جس خوف سے جس سے وہ ڈرتے تھے وہ بلندی سے نیچے آ پڑیں گے، اور دوسرے خدا کی نظر سے گر گیا، تیسرے دین دنیا کا کہیں کا بھی نہ رہا۔ وہ چٹان سے گر کر جو چیز برباد ہو جاتی ختم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح پرندے کے منہ سے کوئی چیز گرتی ہے تو اس کے لیے بھی ہوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم اپنی سربلندی، ہاں خدا نے جو فضیلت بخشی تھی اس فضیلت کو قائم نہیں رکھو گے پھر، اور جب خدا کی نظر سے گرے تو وہ فضیلت جو تمہیں جہانوں پر بخشی گئی تھی اس پر قائم نہیں رہو گے، تم ہر چیز سے گر جاؤ گے۔ یہ ایک لفظ ہوا میں یہ سارے مضامین بیان فرما دیے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور میں، لیکن یاد رکھو میں بخشنے والا بھی بہت ہوں، لمن تابا، اس کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ثم اهتدىٰ، پھر وہ ہدایت پا جائے۔ یعنی ہدایت یہاں سے مراد یہ ہے پھر اس محفوظ رستے پر چل پڑے جہاں خدا کے ہدایت یافتہ لوگ جس پر چلا کرتے ہیں۔ وما عجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو یہ بتا کہ کون سی بات تھی جو جلدی سے تجھے اپنی قوم سے الگ کر کے ہمارے پاس لے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ قوم سے جب جدا ہوئے ہیں تو اتنا افراتفری کا بلاوا نہیں تھا جتنا انہوں نے کی ہے، مارا مار پہنچے ہیں وہ۔ کال تو خدا کی طرف سے آئی ہے کہ آؤ، جو لوحیں عطا فرمائی گئی تھی حضرت موسیٰ کو اس کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر وہ انہوں نے غیر معمولی جلدی نہ کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ اس طرح نہ پوچھتا، وما عجلک عن قومک یا موسیٰ۔ اگر حکم کی بات تھی تو حکم تو خود خدا نے دیا تھا۔ قال ہم اولئک علی اثری وعجلت الیک رب لترضی، انہوں نے کہا کہ وہ لوگ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ وہی 70 والا وعدہ ہے غالباً جس کی طرف اشارہ ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ان کو پیچھے چھوڑ کے کیوں آ گیا ہے؟ یہ وہ لوہوں والا موقع نہیں، وہ شروع میں مجھے یہ لگا تھا، لیکن یہ الواح عطا کرنے والا موقع وہ ہے جس میں حضرت موسیٰ کو اکیلے بلایا گیا تھا، اور یہ وہ موقع ہے جس میں 70 ساتھی ان کے تھے۔ اب آگے جا کے پتہ چلے گا کہ کون سا موقع ہے، مگر اس وقت تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ پیچھے پیچھے میرے آ رہے ہیں۔ نہیں، یہ وہی للوا والا ہے، اولئک علی اثری کے معنی اور بنیں گے پھر یہاں۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ میں آگے بڑھ گیا ہوں، جلدی پہنچ گیا ہوں، مگر میری قوم میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، لیکن وجہ جلدی کی بتاتے ہیں تاکہ تو خوش ہو جائے۔ میں نے جو جلدی کی ہے اس لیے کہ تو خوش ہو جائے۔ یہ آواز دینے پر مستعدی دکھانا یہ رضا حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ملتا ہے کہ تار کا ترجمہ یہ کر دیا کہ بلا تاخیر، تو جوتے بھی نہیں پہنے، دلی جانا تھا، نہ پیسے پکڑے نہ کوئی اور سامان لیا، اسی طرح پیدل چل پڑے۔ پیچھے بعض خدام جوتیاں لے کے بھاگے کہ یہ پہن لیں، اور کسی سے مانگا بھی نہیں کہ میں نے ٹکٹ خریدنا ہے۔ جب اسٹیشن پہ پہنچے ہیں تو اتنا جلدی میں گئے تھے کہ ابھی گاڑی نہیں آئی تھی، کچھ وقت تھا۔ اتنے میں ایک ہندو امیر آدمی پہنچ گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی شہرت تو تھی کہ بہت بڑے طبیب ہیں، اس نے منت کی کہ میری بیوی یا جو بھی گھر میں بیمار ہے بہت سخت تکلیف کی حالت میں ہے، تو وقت چونکہ تھا اس لیے آپ نے اس کو دیکھا، اور اس پر اس نے جو پیسے پیش کیے وہی آپ کے سفر کا ذریعہ اخراجات مہیا کر گئے۔ تو یہ وہ جلدی ہے رضا کی خاطر، کیونکہ یہ جلدی اللہ کی لیے رضا کا موجب بنی، اللہ کی رضا کا موجب بنی، اس لیے خدا تعالیٰ نے آپ کے سارے سامان کر دیے۔ تو یہ ترضا کا جو مضمون ہے یہ پرانا چلا آ رہا ہے۔ آواز پر فوراً ہاں کہنا اور بے اختیار کھینچے چلے آنا، یہ محبت کا کرشمہ، اور جس کی خاطر کیا جاتا ہے وہ اس سے ضرور راضی ہوتا ہے۔ الاثری کا معنی اس کانٹیکسٹ میں یہ ہوگا کہ وہ ان کی فکر نہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، وہ میری پیروی کر رہے ہیں۔ اور یہ لفظ اثر آگے پھر ظاہر ہوگا، پتہ لگے گا کہ یہ اثر والی بات سے مراد کیا تھی۔ پیچھے آنا نہیں تھا بلکہ نبی کی سنت پر چلنا مراد ہے یہاں پھر۔ فرمایا، حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ یا اے خدا، اولائے علی اثری، ان کی فکر نہیں، وہ میری سنت کی پیروی کر رہے ہیں، جس طرح میں جس رستے پر ان کو ڈالا تھا اسی رستے پر چل رہے ہیں۔ وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، میں تیری طرف جو دوڑ کے آیا ہوں اس لیے کہ تو راضی ہو جائے۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، اللہ نے فرمایا کہ تیرے آنے کے بعد ہم نے ان کی آزمائش کی ہے۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ اس لیے تو جلدی میں آ گیا، لیکن یہ نہیں پتا کہ پیچھے ایک قوم کا کیا حال ہوا ہے، اور تیرا یہ خیال کہ وہ تیری اثر پر ہیں یہ 100% درست نہیں ہے، یہ مراد ہے اس سے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، تب موسیٰ اسی طرح تیزی سے اپنی قوم کی طرف واپس لوٹا ہے، اور غضبان بہت غصے کی حالت میں تھا، اسفا اور بہت افسوس کر رہا تھا۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، اے میری قوم کیا تم سے تمہارے رب نے بہت ہی اچھا وعدہ نہیں فرمایا تھا؟ افطال علیکم الامد، افطال علیکم العہد، امد نہیں، ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، کیا افطال علیکم العہد، کیا عہد کی مدت تمہیں لگتا تھا کہ بہت لمبی ہو گئی ہے، یعنی خدا نے وعدہ پورا نہیں کیا اور تم انتظار کرتے کرتے تھک گئے؟ ام اردتم، یا پھر تم نے یہ ارادہ کر لیا
کہ تم پر خدا کا غضب نازل ہو، من ربکم تمہارے رب کا غضب نازل ہو، فاخلفتم موعدی بس تم نے میرے عہد کا پاس نہ کیا، اس کی خلاف ورزی کی۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، انہوں نے کہا ہم نے تیرے عہد کی خلاف ورزی اپنی مرضی سے نہیں کی، ہم اس معاملے میں بے اختیار تھے۔ گویا کہ بے اختیاری کیا تھی؟ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، ہم پر بوجھ لادا گیا تھا ان زیوروں کا جو قوم کے زیور تھے، اور ہم اسے اٹھائے پھرتے تھے۔ اب صحراؤں میں پھرنا زیوروں کو لے کر ان کی کوئی بھی ویلیو باقی نہیں رہتی، صرف ایک مصیبت ہی ہے۔ اس پر من قوم فقذفناها، تو ہم نے ان کو اٹھا پھینک دیا پرے۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، اور سامری نے اسی طرح ہمیں مشورہ دیا تھا، ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالی تھی کہ زیور کیا اٹھائے پھرتے ہو مصیبت، اس کو پھینکو پرے، اور پھینکو پرے وہاں جہاں اسے یہ اٹھا لے اس کو۔ چنانچہ سامری نے کہ یہ مشورہ ہم نے مان لیا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، یہ کہہ کر ان کی قوم کا جواب یہاں ختم ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس نے کہا جی دفع کرو اس کو، اور مراد تھی کہ جہاں پھینکیں گے وہاں سے میں اٹھا لوں گا اس کو۔ اس کو پھر اس نے استعمال کیا، اس میں سے ایک جسد نکالا، لہو خوار، جس کے منہ سے بچڑے کی سی آواز نکلتی تھی، یہ اس نے بنایا ہے اس کو پگھلا کر۔ فقالوا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا، فقالوا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، اس کی جو آواز نکالی اس نے تو بے اختیار ان لوگوں نے یہ آواز کی، ہاں یہ تمہارا خدا ہے، اور موسیٰ کا بھی یہی خدا تھا۔ فنسیا، پس وہ بھول گیا، یعنی عہد بھول گیا۔ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، کیا وہ نہیں دیکھتے اس بات کو، لا یرجع الیہم قولا ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، کہ وہ ان کی بات کا جواب نہیں دیتا۔ خر کی آواز تو نکلتی ہے لیکن وہ ان کی بات کا جواب نہیں دیتا، اور نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو موسیٰ کا خدا کیسے ہو گیا جس نے موسیٰ کو ہر ہدایت دی اور ہر دعا کا جواب دیا؟ یہ اس دلیل کو توڑنے کے لیے خدا تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي، اور موسیٰ کے آنے سے پہلے ہارون نے ان کو یہ بات کہی تھی کہ اے میری قوم، انما فتنتم بہی، تم آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہو، فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو، تم آزمائش میں ڈالے گئے ہو یا فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي، اور یقیناً تمہارا رب رحمان ہے۔ فَاتَّبِعُونِی، رحمان میں خدا تعالیٰ کی ذات سے جو فوائد منسلک ہیں یا اس پر وابستہ ہیں، وہ سارے رحمان خدا کے اندر آ گئے۔ اسی نے موسیٰ کو بھیجا، اسی نے تم پر رحمتیں فرمائیں، اسی نے تمہیں نجات بخشی۔ تو اس بچڑے کو جو اب بنا ہے، کل کا بچڑا جس میں کچھ بھی طاقت نہیں، اس کو جو تم پکڑ بیٹھے ہو، یہ بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ فَاتَّبِعُونِی، پس میری پیروی کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے حکم کے تابع چلو۔ قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَیہِ عَاکِفِینَ حَتَّى یَرْجِعَ إِلَیْنَا موسیٰ، انہوں نے کہا جب تک موسیٰ واپس نہیں آ جاتا، اب ہم اس سے جو پکڑ بیٹھے ہمیں چھوڑنا نہیں، اب اسی بچڑے کی ہوگی عبادت ہوگی جب تک موسیٰ نہیں آتا۔ قال یا ہارون، اب یہاں سے یہ سارا واقعہ جو گزر چکا تھا پہلے یہ بیان ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ واپس آ جاتے ہیں، یعنی واپس تو آ گئے تھے، اب حضرت ہارون سے پہلے قوم سے مخاطب ہوئے تھے، اب ہارون سے مخاطب ہوتے ہیں۔
قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا اللہ تتبعن، تجھے کس بات نے روکا تھا جب وہ گمراہ ہو گئے کہ میری پیروی نہ کرتا؟ یہاں تتبعن سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ بے راہ روی کا الزام لگا رہے ہیں، کیونکہ حضرت ہارون تو قائم تھے خود اپنی ذات میں۔ تتبعن سے مراد ہے کہ جس طرح میں ایسے موقع پر سختی سے کام لیا کرتا تھا اور فوری طور پر ایسے ظالموں کو سزا دیا کرتا تھا، تم نے کیوں وہ مسلک اختیار نہیں کیا؟ تم کیوں تماشائی بن کے ایک طرف ہٹ گئے؟ یہ ہے تتبعن۔ افعصیت امری، کیا تو نے میری حکم کی نافرمانی کی ہے؟ قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور میرے سر نہ پکڑ۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ اب دیکھ کتنا زبردست مضمون ہے حضرت موسیٰ کے روب اور خشیت کے غلط استعمال کا۔ پہلے تو یہ کہ موسیٰ کا جلال اتنا تھا کہ اپنے بھائی نبی کو بھی گویا داڑھی اور سر سے پکڑا ہوا ہے، اور جو آپ طلبی کر رہے ہیں یہ پہلی آیت کی تشریح کرتا ہے کہ میری پیروی کیوں نہیں کی، دیکھو میں تجھ سے کیا کر رہا ہوں۔ ان کو بھی اسی طرح تو نے کرنا تھا، یہ لاٹھی کے یار ہیں، اس طرح باتوں سے نہیں مانیں گے۔ جس طرح میں نے تجھے نہیں پکڑا آپ سر سے اور داڑھی سے، تو نے ان کے ساتھ کیوں نہیں کیا اس طرح؟ تو میرے احکامات بھول گئے، میری طرز بھول گئے۔ اس پر وہ کہتے ہیں پہلے میری سر تو چھوڑو خدا اللہ، اے میری ماں کے جائے، میری داڑھی میرا سر تو چھوڑو اور میری بات سنو۔ انی خشی، تو اب روب آپ کا اتنا ہے، روب ہی کی بات ہو رہی ہے، میں بھی ڈر گیا تھا آپ سے کہ ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تو نے سختی کر کے بنی اسرائیل کو ہم سے پھاڑ دیا ہے، اور پر حکمت معاملہ ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے جب انہوں نے کہا کہ موسیٰ کی واپسی تک بات چل جائے گی تو میں تسلی میں آ گیا کہ تو آپ ہی آگے سنبھال لے گا۔ تو خوف کا بعض دفعہ فائدہ ہوتا ہے، بعض دفعہ نقصان ہو جاتا ہے۔ ایسی شخصیت جو ڈرا دے ضرورت سے زیادہ، وہ بعض دفعہ فائدے کی بجائے نقصان بھی پہنچا دیتی ہے، یعنی وہ لوگ جو نہ سمجھیں اس مضمون کو، ان کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، کہ میرے امر کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ اس لیے میں تیرے امر سے ہٹا نہیں، تیرے امر کا منتظر بیٹھا تھا کہ تو آئے، پھر جو کہے گا وہ میں کروں گا۔ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ یا سامری، تسلی ہو گئی کہ حضرت ہارون ناکام نہیں ہوئے، اور جو کچھ انہوں نے کیا حکمت کے تابع اور اپنی عقل کے تقاضوں کے مطابق کیا۔ اب سامری سے مخاطب ہوتے ہیں، یا سامری تیرا کیا قصہ ہے؟ قال بصرت بما لم یبصروا، اس نے کہا میں نے وہ بات دیکھ لی جو یہ لوگ نہ دیکھ سکے۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ سب تو نے بنایا ہوا فراڈ، نعوذ باللہ من ذالک، اور اپنی طرف سے بتا رہا ہے اور معبود کی جگہ خود لے بیٹھا ہے۔ تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ حقیقت میں تجھ پر وہی کوئی نازل نہیں ہوتی، اس لیے فقبضت قبضۃ من اثر الرسول فنبذتها، اس سے پہلے جو میں نے کچھ تیری سنت کی پیروی کی تھی اسے میں نے اٹھا پھینکا۔ مرتد ہوا ہے، اور قبضۃ من اثر رسول، وہ جو حضرت موسیٰ نے کہا تھا میرے اثر پر ہیں، ہؤلاء علی اثری، اس کا تعلق ہے اس سے۔ تھے تو صحیح، حضرت موسیٰ نے غلط بات نہیں کہی تھی، لیکن کچھ ان میں سے مرتد ہو گئے اور کچھ عرصہ پیروی میں رہے، پھر اسے اٹھا پھینکا اور آزاد ہو گئے۔ فنبذتها، میں نے اٹھا پھینکا، کذالک سولت لی نفسی، اس طرح میرے نفس نے مجھے یہ بات بہت خوبصورت کر کے دکھائی۔ قال فاذهب فإن لك في الحیاة ان تقول لا مساس، انہوں نے کہا جا، اب زندگی بھر تیرے لیے یہ سزا ہے کہ تو یہ کہتا پھرے مجھے ہاتھ نہ لگانا۔
یہ جو ہاتھ نہ لگانا کی سزا ہے، ایک تو یہ پتہ چلا کہ قتل مرتد کا مسئلہ اس وقت بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، ورنہ اتنا کھلا کھلا اقرار کرے اور پھر وہ قوم کو شرک پہ بھی ڈال دے، سب کو مرتد کر دے، لیکن ان کو قتل نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ، صرف ہارون بچے ہوئے ہیں نا، آگے جو بھی قتل کا مضمون ہے وہ پھر بھی صادق نہیں آئے گا، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بعض مرتدوں کو قتل کرنے کا حکم دیا جائے اور وہ بچ جائیں خام خواہ۔ اس لیے قتل مرتد کا تو یہاں قتل ہو گیا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سزا بیان فرمائی ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر بیان نہیں کر سکتے، ان میں طاقت ہی نہیں تھی وہ سزا دینے کی۔ وہ ہے لا مساس، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ یہ جو سزا ہے یہ آج تک، یعنی اب سے کچھ عرصہ پہلے تک سارے یورپ میں اسی طرح سنائی دیتی تھی۔ کوڑیوں کو حکم تھا کہ وہ آوازیں دیتے پھریں کہ ہم آ رہے ہیں، ہمارے قریب نہ پھٹکنا، اور بعضوں کے گلوں میں گھنٹیاں ڈال دی جاتی تھیں تاکہ موڑ سے، آواز سے پہلے گھنٹیوں کی آواز سے لوگ خوف زدہ ہو کر ایک طرف ہٹ جائیں، اور وہ بعض دفعہ دوسری طرف منہ کر کے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے۔ اتنا بڑا جو ٹیرر تھا یہ عام حالات میں ہونا نہیں چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے وہی سزا ہے جو بعد میں نسل بعد نسل کوڑیوں کی شکل میں ان کو دکھائی دیتی رہی ہے، اور سامری کو کوڑ ہوا ہے اس کے نتیجے میں، یعنی اپنے گناہ کے نتیجے میں۔ فَإِنَّكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاس، مطلب ہے سزا جو ہے یہ مرنے کے بعد والی نہیں، ہم بیان کر رہے ہیں اسی دنیا میں تجھے یہ سزا ملے گی کہ تو کہتا پھرے کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور تجھے ایک میعاد عطا کی جا رہی ہے جسے تو ٹال نہیں سکے گا، مطلب اس سزا میں تجھے کافی وقت لگے گا، تو جلدی نہیں مرے گا، حسرتناک انجام ہوگا۔ فانظر الی الہک، اب اپنے معبود کی طرف ذرا دیکھ۔ ظلت علیہ عاکفہ، جس پر تو اعتکاف کر بیٹھا تھا، جس کو تو پکڑ بیٹھا تھا۔ لنحرقنہ، ہم اسے ضرور جلا دیں گے۔ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر ہم اسے، یعنی اس کی خاک کو، اس کی راکھ کو سمندر میں اڑا دیں گے تاکہ کچھ بھی اس کا باقی نہ رہے۔ تب ان لوگوں کو اور تمہیں سمجھ آئے گی کہ کیا چیز تمہیں بنائی تھی، یہ خالق ہوا کرتا ہے، اس قسم کا قادر مطلق ہوتا ہے جیسے تم نے بنا کے ان کو دکھایا تھا۔ انما الہکم الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، یقیناً تمہارا اللہ ایک ہی ہے جس کے سوا کوئی، انما اس کے سوا کوئی نہیں۔ الہکم، انما الہکم مطلب ہے وہی تمہارا الہ ہے، الذی لا الہ الا ہو، جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اس لیے اس میں جو زور دیا گیا وہ اس میں تکرار پائی جاتی ہے۔ وسع کل شیء علما، وہ ہر چیز کا، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح ہم تجھ پر بیان کرتے ہیں وہ باتیں جو پہلے گزر گئیں۔ کل شیء علما کی وسعت جو ہے، وسع کل شیء بتایا، وسعت ہی تو ہم تجھے ماضی کی باتیں بتا رہے ہیں، تجھے تو براہ راست ان باتوں کا کوئی علم نہیں تھا۔ بس خدا کے نے جب یہ دعویٰ فرمایا کہ خدا کا علم ہر چیز پر وسیع ہے، اس کا ثبوت دے رہا ساتھ ہی کہ دیکھ اسی طرح ہم تجھے گزشتہ واقعات بیان کر رہے ہیں تیرے سامنے جن کی تجھے کوئی خبر نہیں۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، پس یقین رکھ کہ ہم تجھے جو بھی ذکر عطا کرتے ہیں، کر رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اس میں غیر اللہ کا کوئی دخل نہیں، کیونکہ جو وہی گزشتہ واقعات کو اس طرح تازہ کر کے دکھا دے جیسے آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہوں،
وہ ایسے خدا کی طرف سے وحی ہے جو یقیناً صاحب علم ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، بس اسی کا ذکر ہے جو تجھے عطا ہو رہا ہے، اسی کی طرف سے ذکر ہے جو عطا ہو رہا ہے۔ یعنی ذکر سے مراد یہاں قرآن کریم ہے، قرآن کریم کو بھی ذکر کہا جاتا ہے۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، جو اس ذکر سے اعراض کرے گا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو وہ قیامت کے دن بہت بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا۔ بس بوجھ انہوں نے تو اپنی طرف سے بوجھ اتار پھینکے تھے، مگر نافرمانی کا جو بوجھ ہے وہ پھر اتارا نہیں جا سکتا، وہ قیامت کے دن بوجھ بن کر آئے گا۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، وہ دن جب سور پھونکا جائے گا، ونحشر المجرمین، اور ہم مجرموں کو اکٹھا کریں گے، یومئذ، اس دن، زرقا، نیلی آنکھوں والوں کو۔ تو اس میں بہت عظیم الشان ایک پیشگوئی عیسائی قوموں کی ترقی اور ان کی دنیا میں پھیلنے اور ان کا نسلی اوریجن، یعنی جس نسل سے وہ تعلق رکھتے ہیں، وہ بیان فرما دیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں شاذ کے طور پر نیلی آنکھوں والوں سے رابطہ پڑا ہوا کرتا تھا، اور چونکہ یہ عیسائیت، یہودیت اور عیسائیت کا مضمون چل رہا ہے، اور سورہ کہف کے بعد سورہ مریم نے بھی اسی مضمون کو آگے بڑھایا، اب طٰہٰ میں ان قوموں کا انجام دکھایا جانا ہے، اس لیے ان کی ایک ایسی شناخت بتا دی جو الا ماشاء اللہ ان میں سے اکثریت پر اطلاق پاتی ہے۔ زرقا، نیلی آنکھوں والے، یتخافتون بینہم، یوم ناشر المجرمین یومئذ زرقا، ہم اس دن ایسے مجرموں کو اکٹھا کر دیں گے جو نیلی آنکھوں والے ہیں، یتخافتون بینہم، وہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کریں گے، ان لبثتم الا عشرا، کہ تم 10 سے زیادہ نہیں رہے، جس کا مطلب ہے ان کا عروج زوال تک 10 صدیوں تک بھی محیط ہوگا۔ جب سے ان کا عروج شروع ہوا ہے اس وقت سے جب تم شمار کرو گے تو زوال تک کا زمانہ ان کا 1000 سال کا ہے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے یہی ذکر، 10 سے مراد 10 صدیاں ہے، ذکر کریں گے کہ ہمارا اندازہ ہے کہ ہم اتنی دیر تک دنیا میں غالب رہے ہیں۔ نحن عالم بما یقولون، ہم زیادہ جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں۔ اس میں 2 امکانات ہیں، ایک یہ کہ ہمیں پتہ ہے کب سے وہ شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ تم 1000 سال کی بات کر رہے ہو سکتا ہے یہ عرصہ 1000 سال اور بھی بٹا ہوا ہو اور کل 2000 سال ہوں۔ تو عیسائیت کا جو پہلا عروج کا دور ہے وہ 1000 سال میں جا کر پورے مکمل ہوا ہے، یعنی 1000 سال میں وہ عروج پورا اپنے نقطۂ آسمان تک پہنچا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو زمانہ ہے اس وقت تک 670 سال ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 670 بنتے ہیں نا؟ نہیں، 570 اور پھر 40 اور 23 کتنا بنا؟ 622 سال ہو چکے تھے۔ اس وقت تک عیسائیت رومن حکومت پر میں قابض ہو کر اپنے عروج کو جا پہنچی تھی، اور پھر وہی رومن امپائر مسلسل آگے بڑھ رہی تھی، اور مورخین کہتے ہیں کہ رومن امپائر کی عمر 1000 سال رہی ہے۔ 1000 سال کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ رومن امپائر اپنے عروج کو پہنچ کر زوال میں داخل ہو گئی۔ پھر نیو رومن امپائر کہتے ہیں مغربی طاقتوں کو، جہاں روم ان کا مرکزی نقطہ نہیں رہا بلکہ طاقت شمال کی طرف منتقل ہوئی ہے، اور یہ جو دور ہے یہ 1000 سال کا ہونا تھا، اور اس کے مکمل ہونے میں
کچھ آگے پیچھے اگر کر لیا جائے، مسیح کی تاریخ پیدائش کو ملحوظ رکھا جائے، یا یہ دیکھا جائے کہ وصال سے گنے جائیں گے دن یا پیدائش سے گنے جائیں گے، تو 2000 ہونے کو آ رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عروج کے ختم ہونے اور زوال کے نمایاں طور پر ظاہر ہو جانے کا وقت اب زیادہ دور نہیں رہا۔ 2000 سال جب پورے ہو جائیں گے، اس وقت تک دنیا میں ایسی تبدیلیاں پیدا ہوں گی کہ اگر جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شمار کریں تو 2000 پر بات ختم ہو جانی چاہیے، اور اگر آپ کے وصال سے شمار کیا جائے تو پھر اس صدی کے 20-25 سال اور بھی بعد میں آ جائیں گے۔ بس یہ پیشگوئی ہے، عالموں کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ وہ 1000 کی بات کر رہے ہیں، ہمیں زیادہ علم ہے کہ ان کا دور 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، یعنی یہ مراد ہو سکتی ہے میرا۔ اللہ کہتا ہے کہ جب اللہ عالم کہتا ہے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ پوری بات ان کو پتہ نہیں، پوری بات اس سے زیادہ ہے، اس کی نوعیت کا پورا علم نہیں، تو پھر یہ واقعہ بعد میں ہوگا، مگر وقت ختم ہو گیا، باقی واپسی پہ انشاءاللہ نوٹ کر لیں، سمجھ گئے؟ ایک جلدی سے ایک ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک ہماری طالبہ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ حضرت فرعون حضرت نعوذ باللہ حضرت موسیٰ فرعون سے کے جادو سے نہیں ڈرے تھے، یہ فرعون کے ساتھیوں کے جادوگروں کے جادو سے نہیں ڈرے تھے، بلکہ ان سے بھول ہو گئی، وہ سمجھے تھے کہ چیلنج دیا جا رہا ہے مناظرے کا، اور مناظرہ سمجھ کے گئے تھے، آگے پڑ گئے جادوگر، اور انہوں نے سوٹوں رسیوں کو جو سانپ بنایا تو اس لیے گھبرا گئے۔ اس مسلک میں کوئی جان ہے؟ یعنی یہ سوال ہے بعد میں، میرے نزدیک کوئی بھی جان نہیں ہے۔ یہ مسلک اسی طرح سوٹیاں اور رسیاں بن گئے جیسے موسیٰ کے عصا کے بعد ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ کا عصا سے ڈرنا، سانپ سے ڈرنا تو آغاز ہی سے ثابت ہے، اور اگر مناظرہ تھا تو پھر خدا نے یہ کہنا چاہیے فکر نہ کر ہم مناظرہ بنوا دیں گے، بلکہ سوٹا پھینک کا ذکر کیوں چلا؟ اور پھر یہ تو مشہور تھی بات، ڈھنڈورے پٹ گئے تھے سارے کہ جادوگروں کو اکٹھا کرو، اس وقت تک حضرت موسیٰ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اس لیے اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ مسلک درست ہو۔ جانتے تھے کہ مقابلہ ہونا ہے اور مقابل پہ جادوگر پیش ہوں گے، جانتے تھے کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمایت ہے، اور جو بھی پیش ہوگا خدا تعالیٰ کی حمایت اس کو مغلوب کر دے گی۔ یہ تھا منشا آپ کے جانے کا۔ باقی جو ضمنی باتیں ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ ایک لمبا مضمون چلایا گیا ہے جس میں بعض دوسری آیات سے یہی معنی نکالنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ کلیتاً غلط بات ہے۔ آج تک یہ صرف یہ بحث نہیں کہ آج تک کسی مفسر کو یہ سوجی نہیں، سوچ سکتی ہیں بعد میں باتیں، قرآن کا علم لامحدود ہے، مگر جو پورا منظر قرآن کریم نے کھینچا ہے اس میں ہرگز کسی مناظرے کی بحث نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مناظرے فرعون سے ہو چکے تھے، مناظروں کے بعد کی بات ہے، جب مباہلے کا وقت آتا ہے اس قسم کا مضمون ہے، جب سب باتیں ختم ہو گئیں اور بحث و تمہیز کوئی نتیجہ نہ پیدا کر سکی، تب یہ مقابلے کی بات چلی ہے۔ ٹھیک ہے، جنہوں نے بھی لکھا ہے ان سے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جو آیات انہوں نے لکھی ہیں ان پر اس وقت گفتگو کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں بتا سکتا ہوں کہ کیوں ان کا اطلاق یہاں نہیں ہوتا۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب انشاءاللہ ایک جمعہ چھوڑ کر اگلے جمعے کی جو سوموار آئے گی اس سے کلاس شروع ہوگی، ٹھیک ہے؟